اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات دہراتا ہوں۔ اس میں رب تعالیٰ نے جو لوگ رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں وہ کیسے معافی مانگتے ہیں اور کس طرح سے معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جن لوگوں سے گناہ ہوئے تو ان سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، تو اس سے پیشتر کہ موت آ جائے، اس سے پیشتر بندہ معافی مانگ لے تاکہ بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ تو رب تعالیٰ تو مہربان اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ صرف معافی مانگنے کا ہے کہ انسان اللہ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگے۔ تو سورہ زمر میں یہ آتا ہے، یہ 3-4 صورتوں میں سے یہ ذکر آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر کی یہ 53 نمبر آیت ہے، 53 نمبر۔ اس میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اسرفوا زیادتیاں کیں، علی انفسہم اپنے جیوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یغفر الذنوب جميعا، معاف فرماتا ہے سارے گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف سے رجوع کرو، واسلموا، اسلام لیا اس کو، اللہ مانو اپنے رب کو، لہو من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے، واسلموا لہو من قبل، اسلام لیا اس سے پیشتر، متی ہو جاؤ، ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، کہ عذاب پہنچ جائے اور پھر تمہیں مدد نہ ہو۔ اس سے پیشتر معافی مانگنی ہے۔ تو معافی مانگنے کا طریقہ بھی رب تعالیٰ نے فرما دیا، یہ مثال فرما دی، سورہ کہف میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ قل آمنوا میں، یہ سورہ 107 نمبر آیت ہے۔ قل آمنوا بہ، کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، او لا تؤمنوا، یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے، اوتوا العلم جو دیے گئے علم، من قبل اس سے پہلے، یتلی علیہم، اذا یتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں آیتیں قرآن کریم کی، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان، وہ گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یخرون گر جاتے ہیں، للاذقان سجداً ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں، ویقولون اور پھر کہتے ہیں، سبحان ربنا، اے رب ہمارے تو پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ ہونے والا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور پھر تھوڑیوں کے بال گرے رہتے ہیں، یبکون پھر روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا بڑھ جاتا ہے وہ خوف، عاجزی بڑھتی ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال، یبکون روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور پھر ان کا بڑھتا ہے خشوع، یعنی عاجزی بڑھتی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، ایاما جس نام سے بھی تدعو اس کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے نام خوبصورت ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ اونچا بلند پکار، اپنی نماز کو بلند پکار، زیادہ اونچی کر، وَلَا تُخَافِتْ، اور نہ ہی بالکل نیچے کر دے دہا، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور پھر اس میں کیا بیچ کا طریقہ اختیار کر۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دے اللہ تعالیٰ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک،
جس نے نہ بنایا، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے فی الملک ہے، اس کی بادشاہی میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہ ہی ان کا کوئی ولی ہے، مددگار ہے، من الذل، پریشانی میں، یعنی وہ ناتوان نہیں ہے۔ وَكَبِّرْ و تکبیرہ، اور پھر اس کی بڑائی بیان کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کمزوری ہے اور نہ ہی اس اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی کس طرح سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے، رو کے معافی مانگنی ہے، اور ندامت کی حالت میں معافی مانگنی ہے۔ تو پھر اس طرح فرما رہے ہیں، رب تعالیٰ کا ایک اور جگہ ذکر آتا ہے، ادھر غائب ہو گیا، اردو، یہ سورہ اعراف میں ہے، یہ ہے جس میں 55 نمبر آیت ہے، سورہ اعراف یعنی 7 نمبر کی جو وہ ہے سورت، اس میں 55 نمبر کی آیت ہے، ادعو ربکم، اپنے رب کو بلاؤ، پکارو، تضرعاً، عاجزی سے، وخفیۃً، عاجزی سے اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، تو کیونکہ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو یہ معافی مانگنے کا طریقہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ معافی تو انسان اپنے اندر سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے، تو پھر ہے کہ اس کو معافی ملے گی، اور معافی مانگے تو اس کو معافی مانگنے کا عاجزی اور روک دھو کے معافی مانگنی ہے۔ تو اس میں ایک جگہ اور ذکر آتا ہے، 33 نمبر، یہ سورہ الانفال کی 33 نمبر آیت ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ لِيَعْذِبَهُمْ کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک آپ ان میں ہیں۔ پھر دوسرا بھی آتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ تو یعنی جب انسان بخشش مانگ رہا ہو تو پھر اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عاجزی سے اور گڑ گڑا کے اللہ کے آگے معافی مانگے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح معافی مانگنی ہے جس طرح حکم ربی ہے۔ تو اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب انسان اللہ کے عاجزی سے آنسو بہاتا ہے تو روتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ آنسو گرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی ایک علامہ اقبال کا بھی شعر اسی سلسلے میں ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اسی کے مطابقت میں ہے کہ جب کوئی آدمی روتا ہے، اللہ کے آگے گڑگڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب اس سے ٹل گیا، اور اس کے آنسو گرنے سے پہلے اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، موتی سمجھ کے شانی کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رونا انسان کا بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے صحیح طریقے سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ ہمارے گناہ تو بے انتہا ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمائے۔ اپنے بھی لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ہدایت بھی دے، سیدھا راستہ بھی دکھا دے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔